آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا۔ آپ نماز شروع کریں، کہیں گے بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، سچ بولتا نہیں، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، اس کو کھلے بات کا پتہ نہیں، بڑا نمازی ہے فلانی شے کا نہیں پتہ۔ تو میں نے کہا بھائی تو نماز کو سائیڈ پہ ہی رہنے دے، نماز کو سائیڈ۔ آپ یقین کریں یہاں تک لوگ تانا دیتے ہیں، انسان گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت جی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میرے سے موٹر سائیکل کی بریک نہیں لگی۔ اتنی باتیں اس شخص نے کی ہیں اس کو، اور ہلکی سی اس کی گاڑی کو جا کے میری موٹر سائیکل لگی ہے، اور کہنے لگا میری ناڑ کٹھی ہو گئی، مجھ سے پیر ہی نہیں دب سکا۔ بڑی کوشش کی، میں نے اس کو کہا بھی یار میں غلطی سے نہیں ایسا کیا، مجبور ہو گیا تھا، پیر ہی نہیں دب رہا تھا اور مجھے تکلیف ہے اکثر۔ تو داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ پتہ ہی نہیں، تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے صاحب میں چھوٹی نہ کرا دوں۔ جب داڑھی نہیں تھی نا تو تب بڑے بندے تھے، میں گھور کے دیکھتا تھا تو بھاگنے لگتے تھے۔ جب سے داڑھی ٹوپی میں آیا لوگ بیوقوف جاننے لگے، کہتے ہیں مولوی ہو گیا جو مرضی کہہ جاؤں۔ تو میں نے کہا تو بڑا نصیبوں والا ہے، تجھے جو تانا مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کے نام پہ مل رہا ہے، تو بڑے نصیب والا ہے۔ تو چھوڑ اس بات کو، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھائی داڑھی ایک الگ بات ہے، غلطی ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں، فوری طور پر تانا دیتے ہیں، فوراً آگے کہتے ہیں وہ فلاں آدمی اس طرح بھی کرتا ہے۔ وہ بھائی ملامت جب تیری ہوتی ہے، جب تجھے کوئی برا کہتا ہے، جب تیرے بارے میں لوگ اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں تو اس کا مطلب۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، حضرت غوث پاک جیلانی، حضرت اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں میرا قدم لگے تو اللہ لوگوں کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ پاک جیلانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ الفتح الربانی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ کے بندے نے خواب میں کہ مولا تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جس بندے کا دل میری وجہ سے توڑا جائے، جس بندے کو میری وجہ سے تانا دیا جائے اور وہ رو رہا ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا، وہاں سے تمہیں خدا مل جائے گا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اللہ کرے تجھے کوئی تانا دے، اللہ کرے کوئی کہے تجھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری سے کسی نے کہا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر خدا رسول کے رستے میں تجھے کوئی تانا دے جائے تو تیری روح کو اللہ لذت عطا فرما دے گا۔ اگر رب رسول کے رستے میں کوئی تجھے تانا دے جائے، برا کہہ جائے، تو تیری روح کو لذت نصیب ہو جائے گی، تجھے توانائی ملے گی، تجھے اللہ تعالیٰ ذائقہ دے گا، تیرے دل کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ اگر راہ خدا میں، بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، لوگ پھولوں کی سیج بنا کے رہتے ہیں، اس لیے ظالموں کی حمایت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو بڑے بڑے اپنے ضمیر کے سودے کرنے پڑتے ہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی سیج بنتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دین کا کام کیا، کٹھن مراحل سے گزر کے کیا، کٹھن مراحل سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام میں ممبر پہ بیٹھ کے لیتا ہوں تو کہتا ہوں کیا بات تھی، دنیا ذکر کرتی ہے تو کیا بات، 80% امت ان کی تقلید کرتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب اعلان حق کیا ہے، بادشاہوں کی مخالفت کی، بادشاہوں کی ٹکرائے، تم غلط کہتے ہو، خبردار اگر تم نے یہ زیادتی کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا، کوڑے مارے گئے، زہر دیا گیا، اتنے بڑے امام کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام تھے، لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو چڑھے آتے دار بھی نہیں، یہ تو وکے عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے، ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھنا آوے لوکاں نو، او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ۔ حضرت امام مالک مسجد نبوی کے امام 70 سال مدینے میں رہے ہیں پر پیروں میں جوتا نہیں پہنا۔ مدینہ منورہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر خانہ پیشاب نہیں کیا، گھوڑا رکھا تھا، باہر جاتے وہاں جا کے پیشاب کر کے آتے۔ اس قدر زیادہ تقوی والے بزرگ ہیں، لیکن ایک طرف رسول اللہ کے شہزادے تھے، ایک طرف ظالم حکمران تھا۔
امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ ظلم نہ کر۔ ایک سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑھی منڈوا دی، امام مالک کو گدھے پہ بٹھایا اور کہنے لگا اب لوگوں کو جب پتا چلے گا نا کہ یہ جو امام بنا پھرتا تھا گدھے پہ بیٹھا تو پھر سمجھ آئے گی۔ کہنے لگا جو پہچان گیا نا امام مالک ہے وہ پھر دوبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا۔ امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے بٹھا تو صحیح۔ جب بیٹھ گئے گدھے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ، دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں، میں امام مالک ہوں، مجھے دیکھو۔ فرمایا تو کہتا تھا نا جو دیکھے گا میں خود لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں، اور میرے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نبی میں امام مالک ہوں، دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا، خطیب تھا، میرے پیچھے لوگ مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے، جمعے پڑھتے تھے، آج میرا یہ حال ہے، آؤ دیکھو۔ امام صاحب فرماتے قسم اللہ کی عزت کی، پہلے اگر 10,000 بندہ مجھے سلوٹ کرتا تھا تو اس کے بعد 50,000 کرنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں میرے دروازے پہ رش ختم نہیں ہوتا تھا، رش ختم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج سمجھ آئی آج کہ نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی، عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے، ذکر فکر نوافل کثرت اعتکاف اتنا کچھ نہیں نوازتے۔ اگر رب رسول کے رستے میں تکلیف آ جائے تو پھر تو اللہ رحمت کے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ اگر تھوڑی سی اذیت برداشت کرنی پڑ جائے، تھوڑا سا تانا، اگر دیکھیں نا امام بخاری کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے امت مسلمہ کی متفقہ، لیکن امام بخاری کو بخارے میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ بادشاہ نے کہا میرے بیٹے کو گھر آ کے حدیث پڑھاؤ، تو امام بخاری فرمانے لگے یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، یہ امیر غریب سب کے لیے برابر کا ہے، جہاں غریبوں کے بچے پڑھیں گے تیرا بیٹا بھی وہاں پڑھے گا۔ اس نے کہا بخاری پھر تو بخارے میں نہیں رہ سکے گا، تو امام بخاری فرمانے لگے بخارا ہو یا سمرقند ہو زمین تو ساری میرے خدا کی ہے، نہ رہ سکوں گا تو کیا ہوا، بلخ ہو یا بخارا ہو فرق کیا پڑتا ہے۔ امام صاحب بخارے سے نکلے بلخ گئے، وہاں بھی اس نے خط لکھا کہ یہاں نہ ٹھہرنے پائے، وہاں سے نکلے تو پھر کہیں اور گئے، گھومتے گھومتے ایک دن کہنے لگے مولا میرا شکوہ کوئی نہیں پر اب تیری زمین تانگ ہو گئی ہے، چل بخاری کو بلا ہی لے۔ امام بخاری جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے، امام بخاری نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائی، وہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ بھائی یہ مشکل مرحلہ ہے، مشکل تانے دینا، تنقید کرنا، ایک منٹ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والا کتنی مشکل سے ترویج کر رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ 2 جملے بولتے ہیں، لوگ ہیں کہ 2 باتیں کرتے ہیں۔ بھائی تو آگے آ کے دیکھ تو صحیح، تو غور تو کر، تو پلٹ تو صحیح، آ کے دیکھ تو صحیح، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، ذرا تجھے دیکھنا تو چاہیے نا، آگے تو بڑھنا چاہیے۔ تو تانا دے رہا ہے، تو تنقید کر رہا ہے، تو نے سوچا ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی کو راہ دین میں تنقید کا سامنا کرنا پڑے، آزمائش اسے اٹھانی پڑے، اس کے لیے نعمت ہے۔ زندگی میں ہم نے برادری کے نام پر تانے کھائے، زندگی میں ہم نے علاقے اور قبیلے کے نام پر تانے کھائے، دعا کریں دین کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے۔ اللہ یہ نصیبوں والے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو نصیب والے لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان نے تانے کھائے، کیا حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام نہیں لگا؟ کیا حضرت عثمان غنی کو مظلومانہ شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے پتھر نہیں مارے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے علی اکبر جوان بیٹے سے لے کر جناب علی اصغر تک 6 مہینہ کا بچہ بھی دے آئے، آج تک لوگ یہ بدتمیزی نہیں کرتے کہ حسین تاج کے لیے گئے تھے، آج تک یہ تماشا نہیں لگتا کہ حکومت کی جنگ تھی، آج تک لوگ میرے رسول اللہ کے خاندان پر تنقید نہیں کرتے۔ میرے بھائی جتنی جتنی تنقید ہوتی جاتی ہے رب کریم اتنے درجے بلند فرماتا جاتا ہے، اتنی اللہ شانوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ مراتب بلند کرتا جاتا ہے۔ یہ تو آج ہے نا، صوفیہ کرام پیر صاحب تو اللہ خیر کرے، شاپر پکڑنا تو دور کی بات ہے، اپنا جوتا نہیں کبھی پکڑ کے پہنتے، اب تو پیری بڑی آسان اور بڑی سستی چیز کا نام رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کئی دفعہ پتھر کھانے پڑے،
کئی دفعہ اپنوں اور بیگانوں نے کئی دفعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام نہیں لگا دیا. عورت آ کے کہنے نہیں لگی میرے پیٹ میں جو ناجائز بچہ ہے وہ بختیار کاکی کا ہے. کیا کیا ظلم ہے، کیا کیا زیادتی ہے جو ان اہل اللہ کے ساتھ نہیں ہوا. انہوں نے دل کھول کے سینہ کھول کے تانے برداشت کیے. رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ان لوگوں نے ان تکلیفوں کو، آزمائشوں کو برداشت کیا. ہم کہتے ہیں جناب لوگ کیا کہیں گے. اگر میں آج کہہ دوں گا نا کہ بچے کی شادی پہ شور شرابہ نہیں کرنا تو لوگ کیا کہیں گے. آج اگر میں نماز میں آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں. تو سارا لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر کے بھی دیکھ، پھر بھی لوگ تیرے حق میں نہیں بول سکتے، وہ مخالف ہی بولیں گے. تو بھائی یاد رکھیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3-4 دن وحی نہیں آئی. حضور کی طبیعت مبارک قلیل تھی، 3-4 دن وحی نہیں آئی. ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے شور کرنا شروع کر دیا پورے مکے میں. کہنے لگی معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں چھوڑ گیا ہے، چھوڑ گیا. اس نے تو یہ بات اپنے لب و لہجے میں کہی نا. حضور پریشان ہوئے کہ میرا رب بھی کبھی مجھے چھوڑ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے جب یہ بات کہی تو دیکھیں اللہ نے کیا اعزاز دیا. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. کہا محبوب نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب کبھی تجھے چھوڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر لفظ کتنے خوبصورت. فرمایا وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہو. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری کالی زلفوں کی جب چہرے کے گرد چھا جاتی ہیں. گویا رب فرماتا ہے حبیب تھوڑے وقفے سے بات کرنا تو اور بات ہے، میں تو تیرا مکھڑا بھی دیکھتا رہتا ہوں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو میری نظر میں رہتا ہے. تو بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، کس رنگ میں تانا دے رہے ہیں، کس انداز میں بات ہوتی ہے. اور میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوابی طور پر اللہ تبارک و تعالی کس انداز میں محبوب کا دفاع کرتا ہے. دیکھیے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے قریش، کہنے لگے کچھ ایسی سخت باتیں لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ بس جا رہی تھی تو بس الٹ گئی، کچھ لوگ فوت ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے. تو مسجدوں میں جمعے شروع ہو گئے. کہنے لگے لو بابا اگر مشکل کشا تھا تو اس نے بچایا کیوں نہیں. بابا مشکل کشا تھا تو اس نے، ہوتے ہیں نا یہ باتیں. تو سنی کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا حضرت صاحب سے. کوئی جواب نہیں آتا اسے، حالانکہ اگر اس کی سیاسی جماعت پر اعتراض ہوتا تو اسے فوراً جواب آنا تھا. کہنے لگے لو جی بچایا کیوں نہیں. خطبے ہونے لگے، مشترکہ خطبہ سارے اسی موضوع پہ، بابا مشکل کشا تھا تو بچایا کیوں نہیں. میں اس حج میں شریک تھا جس حج میں کئی ہزار بندے منا میں شہید ہو گئے. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے ایک شخص سے کہا، میں نے کہا ادھر آنا، یہاں اللہ کے گھر آئے ہوئے تھے تو 4000 بندہ فوت ہو گیا، اس نے بچایا کیوں نہیں. کیوں نہیں بچایا؟ کرین گر گئی تو 150-200 بندہ حرم شریف کے عین خانہ کعبہ کے ساتھ انتقال کر گیا. خدا کے گھر گئے تھے حج کرنے، احرام باندھے تھے، طواف کرے، بچایا کیوں نہیں. نہیں لگے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا حکمت اور ہوتی ہے، طاقت اور ہوتی ہے. فٹافٹ اعتراض کر دیتے ہیں لوگ، 1 منٹ لگاتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں. ہماری قوم فٹافٹ بھول جاتی. بھئی مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، اتنے سارے نمازی شہید ہو جاتے ہیں. خدا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بندوں کو بچا نہیں سکتا. بچتے ہیں بندے، لیکن رب فرماتا ہے جو میرے رستے میں جائے گا میں شہادت کا درجہ عطا کروں گا. لوگ فٹافٹ اعتراض کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ہر ایک کی بات میں تھوڑی آ جانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے اعتراض کیا، اور کتنا سخت اعتراض. کہنے لگے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کو چاہیے تھا نا آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا، ہم دیکھ لیتے ایک فرشتہ. یہ سخت لفظ ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ